قرآن پاک کی آیت آپ کے سامنے پڑھی ہے، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے۔ من کانا یرید العزہ، اللہ نے فرمایا جو عزت چاہے، عزت کا طلبگار ہو، فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ پوری دنیا لگ جائے بندے کی عزت ختم کرنے کے لیے، وہ کر نہیں سکتی، کیونکہ ساری عزت رب کے پاس ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ کسی عاشق نے کہا تھا، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، پورے قد سے جو کھڑا ہوں تو یہ تیرا ہے کرم، مجھ کو جھکنے نہیں دیتا ہے سہارا تیرا۔ ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ آپ کی توجہ اور میری تقریر کا آغاز، آج ہر بندے کی خواہش ہے میری عزت کی جائے، مجھے ذلیل نہ کیا جائے، میری عزت بڑھے۔ ہر بندہ عزت کا طلبگار ہے۔ عزت لینے کے چکر کے اندر بندہ مختلف ہیلے بہانے کرتا ہے۔ کوئی سمجھ رہا ہے مال کے اندر عزت ہے، کوئی سمجھ رہا ہے تعلقات کے اندر عزت ہے، کوئی سمجھ رہا ہے امیر و کبیر لوگوں کے پاس بیٹھنے میں عزت ہے، کوئی سمجھ رہا ہے دنیا داری کے حصول کے اندر عزت ہے۔ اللہ پاک نے فرما دیا، آگے پیچھے عزت تلاش کرنے والے سن، ساری عزت اللہ کے پاس ہے۔ ساری عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ پاک کے پاس ہے۔ توجہ آپ کی، جو بھی عزت کا طلبگار ہے، چاہے وہ عزت دنیا کی ہے، چاہے وہ عزت آخرت کی ہے، اسے وہ عزت اچھے لباس سے نہیں ملے گی، اسے وہ عزت اچھی گاڑی سے نہیں ملے گی، اسے وہ عزت لوگوں کی چاپلوسی کرنے کے اندر نہیں ملے گی۔ جو عزت کا طلبگار ہے رب کی بارگاہ میں جھک جائے گا، اللہ اسے دنیا میں بھی عزت عطا کرے گا، اللہ آخرت میں بھی عزت عطا فرما دے گا۔ اللہ دنیا میں بھی عزت دے گا، اللہ آخرت میں بھی اسے عزت۔ دیکھیں، ہمیں کوئی چیز لینی ہوتی ہے تو ہم سب سے بہترین مارکیٹ کے اندر جاتے ہیں، کپڑا لینا ہے، جوتا لینا ہے، لباس لینا ہے، کھانے پینے کا سامان لینا ہے، جہاں پہ سب سے اچھی چیز ملے بندہ وہاں پہ جاتا ہے۔ اور بندہ اگر چاہے مجھے عزت ملے، عزت اللہ کی بارگاہ میں جھکنے سے ملے گی۔ ساری عزت مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگو، دنیا داروں کے تلوے چاٹنے کے پیچھے نہ بھاگو، عزت وہاں نہیں ملے گی۔ عہدے اور منصب کی بھی کوئی بات نہیں ہے، بلکہ عزت ملے گی حضور کی غلامی کے اندر، عزت ملے گی اللہ پاک کی اطاعت کے اندر۔ میرے پیر نے مقطع لکھا تھا، عطار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، عطار تیرے حامیوں ناصر ہے مصطفیٰ، کس کی مجال ہے کہ جو تجھ کو دبا سکے۔ یہ دین اسلام کے اندر اللہ پاک نے وہ لچک رکھی ہے، اسلام کی جو لوگ قدر کرتے ہیں ان کو بھی اللہ نے شانیں عطا فرمائی ہیں۔ یہ دین کے اندر لچک ہے، اس کو جتنا دباؤ گے یہ اتنا اوپر کے اوپر آئے گا۔ یہ دین اسلام کی شان ہے۔ جب سے دین آیا تب سے لوگوں نے کوششیں کی اس کو دبانے کی، لیکن کوئی بھی اس کو دبا نہ سکا، کوئی بھی اس کو دبا نہ سکا، کیونکہ اس کی عزت اللہ نے بلند کی ہوئی ہے۔ بڑی خوبصورت یہ آیت ہے جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس کو بار بار پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے۔ مال و دولت یہ عارضی چیزیں ہیں۔ حضرات توجہ، اللہ پاک نے قرآن پاک میں جگہ جگہ بیان فرمایا ہے کہ عزت اللہ کے پاس ہے۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا ہے، ایک بادشاہ تھا، بڑی عزت رکھتا تھا، بڑے نوکر چاکر اور بڑا جناب کرو فر۔ اس بادشاہ کے سامنے ایک مائی کی جھونپڑی تھی، وہ غریب بڑھیا تھی۔ بادشاہ کے محل کے اندر بڑے بڑے امیر لوگ آتے تھے، جب اس جھونپڑی کو سامنے دیکھتے تھے تو بادشاہ کو بھی کہتے تھے، بادشاہ کو بھی بڑی تشویش تھی، میرا اتنا بڑا محل ہے اور یہ سامنے جھونپڑی ہے، میری عزت کے اندر فرق آ رہا ہے۔ اس نے مائی کو پیغام بھیجا، یہ جھونپڑی ہمیں بیچ دے۔ مائی نے کہا، میری پوری زندگی کی جمع پونجی یہی جھونپڑی ہے،
میں اس کو بیچ کے کہاں جاؤں گی؟ بادشاہ کہنے لگا اس کو بیچ دے ورنہ بڑا برا ہوگا تیرے ساتھ۔ وہ مائی کہیں پہ گئی کام کے لیے، بادشاہ نے پیچھے سے ملازم لگوائے، اس جھونپڑی کو گرا دیا۔ جب مائی آئی اس نے اپنا جو جھونپڑی تھی اس کو گرا ہوا دیکھا، اس نے کسی سے شکایت نہیں کی، کسی سے شکوہ نہیں کیا، اللہ کی بارگاہ میں جھک گئی، کہنے لگی یا اللہ میں یہاں پہ نہیں تھی، تو دیکھ رہا تھا، یا اللہ میں یہاں پہ موجود نہیں تھی، میری غیر موجودگی کے اندر میرے گھر کو گرا دیا بادشاہ نے، یا اللہ تو دیکھ رہا تھا، یا اللہ تو مالک ہے، یا اللہ تو قادر ہے، یا اللہ کرم فرما، تو ہر چیز کو دیکھ رہا اور تیری قدرت ہر چیز کو گھیرے ہوئے۔ اللہ پاک کی طرف سے غضب کا زلزلہ آیا، اسی وقت مائی کی دعا سے زلزلہ آیا اور اسی محل پہ آیا، پورے کا پورا محل زمین پھٹی، زمین کے اندر دنس گیا، وہ پورا محل تباہ و برباد ہو گیا، بادشاہ بھی ذلیل، اس کا محل بھی ذلیل۔ مائی کو اللہ نے دنیا میں بھی عزت عطا فرمائی، آخرت میں بھی عزت عطا فرمائی۔ اللہ جسے چاہتا ہے اللہ عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ اللہ کے سوا اور خدا جنہوں نے بنا لیے کیا وہ انہیں زور دیں گے؟ نہیں، اللہ نے فرمایا عزت دے گا تو اللہ پاک ہی دے گا، یعنی وہ جس عزت کی طلب میں کافر لوگ اتنے بتوں کے آگے جھک گئے ہیں، انہیں نہیں پتا وہ بت عزت نہیں دے سکتے، بت عزت نہیں دے سکتے، عزت دے گا تو اللہ ہی دے گا۔ کسی شاعر نے کہا تھا یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ جو رب کی بارگاہ میں جھکنا ہے نا، بندہ اس کو مشکل سمجھتا ہے، بھاری سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال نے لکھا تھا ہزار سجدوں سے، مطلب لوگوں کے تلوے چاٹنے سے، دنیا داروں کے آگے جھکنے سے یہ نجات دیتا ہے سجدہ۔ کون سا سجدہ؟ اللہ کی بارگاہ میں جو جھک جائے۔ مکے کے غیر مسلموں نے بڑی کوششیں کی مدینے کے والی دو عالم کے داتا صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو مٹا دیا جائے، لیکن جتنی وہ عزت مٹاتے تھے اتنی حضور کی عزت اللہ بلند کرتا جاتا تھا۔ اعلیٰ حضرت نے کہا مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے دشمن تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، وارا فانا لکا ذکرک کا سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے بالا تیرا۔ کیوں؟ میرے نبی کی عزت اللہ نے بلند فرمائی ہوئی ہے۔ باطل طاقتیں جتنا مرضی زور لگا لیں، کوئی بھی کسی کو زیر نہیں کر سکتا جب تک اللہ نے عزت بندے کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے۔ کتابوں میں لکھے ابو لہب، یہ حضور کا چچا بھی تھا، بڑا سونا تھا، اس کا جو گال تھے، گال ایسے سرخ تھے جس طرح انگارہ ہوتا ہے، اس کے حسن کے چرچے تھے، بادشاہی تھی، بڑے نوکر چاکر تھے، لیکن میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کو کم کرنے کے لیے اس نے بڑی کوششیں کی، کامیاب نہ ہو سکا۔ جتنی لوگ حضور کی عزت کو کم کرنے کی کوشش کرتے تھے اتنی عزت اللہ میرے نبی کی بڑھاتا جا رہا تھا، اتنی شانیں۔ اور پھر یہ جب ابو لہب مرا ہے تو اس کے جسم میں بدبو پڑ گئی، پیپ پڑ گئی، سکے پترا نے ہاتھ لانا گوارا نہ کیتا، غسل دینا گوارا نہ کیتا، بلکہ کرائے اتے بندے لے آندے، انہاں اینو جا کے بدبودار گڑھے دے اندر سٹیا۔ ابو لہب دی موت اس طرح ہوئی۔ دنیا چ بڑے ہی شان شوکت بھی ہوئے نا، پر اللہ جس کو ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا ترجمہ، محبوب تم ان کی باتوں کا غم نہ کرو، بے شک تمام عزتوں کا مالک اللہ پاک کی ذات ہے، تمام عزتوں کا مالک اللہ ہے، تمام عزتوں کا مالک۔ فتح مکہ کا موقع تھا، وہی مکہ جہاں سے حضور نے ہجرت فرمائی تھی۔ لوگوں نے سمجھا تھا ہم نے ان کو یہاں سے نکال دیا، یہ چلے گئے، ہجرت کر گئے، اب یہ اپنا پیغام ختم کر دیں گے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فاتح مکہ بن کے آئے، مکہ کو فتح کیا، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے کے اندر داخل ہوئے تو جو مکے کے سردار تھے وہ چھپتے پھر رہے تھے، اور آمنہ کے لال کی عزت کا پرچم اللہ نے بلند فرما رکھا تھا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بلند تھی۔ عزت کون دیتا ہے؟ اللہ۔
پھر غلاموں کی کوئی حیثیت نہیں تھی. حضرت بلال حبشی 20 محرم آپ کا عرس پاک کا گزرا ہے. حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو مکہ فتح والے دن میرے نبی نے کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا. اللہ جڑا اونچا بولے ہو مکے جائے, اور اونچا جڑا بولے ہو مدینے جائے. مکہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال حبشی کو کعبے کی چھت پہ کھڑا کیا. بڑے بڑے لوگ نیچے ہیں, بڑے بڑے شہنشاہ نیچے ہیں, بڑے بڑے بادشاہ نیچے ہیں, بڑے بڑے کرو فر والے لوگ نیچے ہیں. واہ بلال تیری عزت پہ صدقے جاؤں, واہ بلال تیری غلامی پہ صدقے جاؤں, واہ بلال تیری شان و شوکت پہ صدقے جاؤں. حال تھلے قال اتے میرے نبی دا حسن و جمال اتے, واہ و عشقا تیری ادا تو صدقے. کعبہ تھلے تے بلال اتے, واہ و عشقا, واہ و عشقا تیری ادا تو صدقے. کعبہ تھلے تے پوری دنیا لگ جائے, کسی کو ذلیل, اللہ جسے عزت دیتا ہے اسے کوئی ذلیل نہ. گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے. نہ گھبراؤ مسلمانوں, خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے, ابھی قرآن باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے روز الجھتے ہیں. منافق کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے روز الجھتے ہیں. ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی ہے. یہ کافر کیا سمجھتے ہیں کہ ہم سے روز الجھتے ہیں, ابھی تو کربلا کا آخری میدان